اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا یہ ویڈیو بہت ہی خاص الخاص ہے، ویری اسپیشل، اور بینگ اے حیدرآبادی انڈین میرا یہ فریضہ ہے کہ میں اپنے شہر کے تمام باشندوں کو آگاہ کروں، اس بات کی طرف توجہ دلاؤں جو میں خود سوچتا ہوں، میں خود مانتا ہوں۔ آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، یہ آپ کا اپنا رجحان ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کا ارادہ ہے۔ اللہ کے پاس انشاءاللہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اس سوشل میڈیا کے مادھیم سے، اس کے میڈیم سے میں نے آپ تک ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جو بھی حضرات اسے سنیں، سچے دل سے غور و فکر کریں۔ آپ جو بھی مذہب کو مانتے ہیں، جو بھی دھرم آپ کا ہے، جو بھی دین آپ کا ہے، اپنے رب کے ساتھ رجوع ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ آنکھیں بند کیجئے، دل میں تصور کیجئے اس کائنات کے رب کا، کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے۔ آپ اسے اللہ کہیے، گاڈ کہیے، بھگوان کہیے، پرمیشور کہیے، کچھ بھی کہیے۔ وہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ ہماری سانسیں اس کے کنٹرول میں ہیں، ہماری نیند، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری ہر سانس اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ پلک جھپکانا بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جب چاہے ہماری جان لے سکتا ہے۔ اس کے سامنے ایک مرتبہ رجوع ہو جائیے اور ٹھنڈے دل سے، سچے دل سے سوچئے کہ کیا میری زندگی اچھے کام میں گزر رہی ہے یا برے کام میں گزر رہی ہے؟ یا میں سچائی کا ساتھ دے رہا ہوں یا جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہوں؟ یا میں پوری شعور میں کوئی بات کرتا ہوں یا بس لاؤبالی پن میں زندگی گزر رہی ہے، جو منہ کو آیا بول دیے؟ میرے دماغ پہ جو پریشرز ہیں، میرے دماغ پہ جو باتیں چھائی ہوئی ہیں، کیا وہ ساری باتیں صحیح ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی غلط خیال کے دباؤ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں، آپ کا وقت قیمتی ہے، میں نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ میری زبان سے جو بھی نکلے وہ حق نکلے، سچ نکلے، کیونکہ میں آج آپ کو حق کی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ یہ تمام انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ اب چونکہ میرے پیش نظر میرا شہر ہے، میری فیملی ہے وہاں پر، میں اس وقت قطر آیا ہوا ہوں، انشاءاللہ ان قریب واپس آؤں گا۔ آپ سے جو بھی مجھ سے ملنا چاہیں آپ مل سکتے ہیں، میرے ایڈریسز نیچے ہے، ای میل آئی ڈی ہے، آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، واٹس اپ کیجئے، کال کیجئے، آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج کا میرا عنوان ہے حیدرآباد دکن اور انسانیت۔ بس صرف میں حیدرآباد کے لوگوں سے مخاطب ہو کے ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا ہم انسانیت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، رات اور دن میں روشنی کا فرق ہے، کھارے اور میٹھے میں مزے کا فرق ہے، گورے اور کالے میں رنگ کا فرق ہے، ٹھنڈے اور گرم میں ہیٹ کا فرق ہے، درجہ حرارت کا فرق ہے۔ اسی طرح ایک جانور یعنی حیوان اور انسان میں کس چیز کا فرق ہے؟ انسان اور حیوان میں کس چیز کا فرق ہے؟ آدمی اور جانور میں کس چیز کا فرق ہے؟ حالانکہ آدمی بھی ایک طرح کا ناطق جانور ہے، وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، کھاتا پیتا وہی ہے، سانس لیتا ہے، سب کچھ، ساری ایکٹیویٹیز ایک ہی ہے۔ لیکن جب وہ آدمی انسانیت کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ تو انسانیت کی بات کرو۔ آج میرے مخاطبین میں سب سے پہلے عامت الناس ہے، میرے تمام رشتہ دار، دوست احباب، قریبی لوگ مجھے جانتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ جب میں اپنے نفس کو دعوت دیتا ہوں، اس کے ویری نیکسٹ میرے بیوی بچے، میرے والدین، میرے بھائی بہن، میرے خاندان والے، میرے محلے والے، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، میرے شہر والے، پھر مجھے جو جانتے ہیں وہ لوگ، میری فون بک میں جتنے لوگوں کے نمبر ہیں، میں ان سب سے مخاطب ہوں۔ پھر اس کے بعد میں حیدرآباد کی عوام سے مخاطب ہوں، ہمارے تمام مرد و زن، تمام عورتیں، تمام مرد، بچے، بوڑھے، سب کچھ، سب سے میں مخاطب ہوں۔ اسپیشلی اب جن لوگوں کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ لوگ میرے مد نظر ہیں، وہ ہیں سب سے پہلے میڈیا کے لوگ۔
تو میرے بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ بے شک اپنا کام کریں، اپنا چینل چلائیں، آپ کے اپنے کاروبار ہیں، حق پیش کرنے کی کوشش کیجیے، سچ پیش کرنے کی کوشش کیجیے، جھوٹ کو فروغ مت دیجیے، بنا سوچے سمجھے کوئی بات مت کریے، بنا تحقیق کے کوئی نیوز مت ڈالیے، کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی کہہ دے رہے ہیں آپ، کوئی بھی آدمی کو شریف بنا دے رہے ہیں، کوئی بھی آدمی کو بدماش بنا دے رہے ہیں، کسی کو بدنام کر دے رہے ہیں، کسی کو مشہور کر دے رہے ہیں، اس طرح مت کیجیے میرے بھائی۔ دنیا میں سب کچھ کامیابی، یہ شہرت یہی نہیں ہے، یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا کی شہرت کوئی شہرت نہیں ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، یہ دنیا کا پیسہ تو بے انتہا گھٹیا قسم کی چیز ہے، حالانکہ آپ دنیا کی کوئی ضرورت بغیر پیسے کے پوری نہیں کر سکتے۔ یہ مجھے پتہ ہے پیسہ کتنا ضروری ہے، لیکن وہ ضرورتیں پالتے کیوں ہیں جو ایکسیسریز میں جاتے ہیں؟ آپ کو نیسیسریز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ دے گا، کھلائے گا، پلائے گا، کوئی چھت دے گا سونے کے لیے آپ کو، کوئی کپڑا دے گا اوڑھنے کے لیے، پہننے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری اس نے لی ہے۔ وہ آپ کے اندر ایک ایسی فطرت ڈالا ہے جس کے تحت آپ وہ تینوں چیزیں حاصل کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ملیں گی، آپ غریب ہوتے ہیں ہونے دیجئے، لیکن جھوٹ کا سہارا مت لیجئے۔ آپ بدنام ہوتے ہیں ہو جائیے، آپ کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں ہو جانے دیجئے، اللہ کو اپنا دوست بنائیے، اس سے بڑی دوستی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ ٹھان لے کسی کو برباد کرنا تو ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے پرائم منسٹر جس کے حمام کے کرسیاں اور وہ جو ہینڈ شاورز ہوتے تھے وہ بھی گولڈ کے تھے، WC ان کی گولڈ کی تھی، ان کے کار گولڈ کے تھے، ان کی گاڑیاں اور بے شمار گاڑیاں، کروڑ پتی لوگ، مرنے سے پہلے خود اپنا پیشاب پی کے مرنا پڑا، اس اتنی بری ذلت کے ساتھ ان کو موت ملی۔ اس کے بعد میڈیا والوں کے بعد میں ہمارے تمام جتنے سربراہان ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، میں کسی خاص شخص کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں تمام میڈیا کے حضرات سے بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کسی مذہب کسی فرقے سے ہو، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بس آپ انسان ہیں تو آپ میرے بھائی ہیں، آپ آدم اور حوا کی اولاد ہیں، میں بھی آدم اور حوا کی اولاد ہوں۔ آپ کسی مذہب کسی فرقے سے ہوں گے، آپ رہیے اپنے فرقے میں، اپنے مذہب میں رہیے، لیکن انسانیت مت چھوڑیے میرے بھائی۔ آپ بہت بڑے مسلمان ہوں گے، اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ آپ بہت اچھے ہندو ہوں گے، لیکن اگر آپ کے اندر انسان نہیں ہے تو؟ آپ بہت اچھے کرسچن ہوں گے، آپ کسی بھی پارٹی کے ہوں گے، آپ BJP کے ہوں گے، آپ کانگریس کے ہوں گے، آپ MIM کے ہوں گے، آپ کسی، مجھے تو نام بھی نہیں معلوم بہت ساری پارٹیوں کا، آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں گے، آپ کا ارادہ تو یہی ہے نا کہ آپ عوام کی خدمت کریں، آپ عوام کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے تمام ذمہ داران سے یہ عرض کروں گا، آپ لوگ بھی ایمانداری سے کام کیجیے۔ مجھے پتہ ہے آج کل کافی ڈیولپمنٹ آ چکا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، ہمارے نئے کمشنر صاحب کو میرا سلام، بہت ساری دعائیں، ہمارے تمام لیڈرز جو ہمارے مسلم لیڈرز بھی ہیں ان سب کو بھی میرا سلام، ہم تمام جتنے بھی اور دوسرے ہمارے بھائی ہیں سب کو ست سری اکال، نمسکار، آپ جو بھی میرے وشز ہیں، میری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ تو میرے مخاطبین اس وقت میڈیا کے لوگ ہیں جو چینل چلا رہے ہیں، اور پولیس والے ہیں، اور ہمارے لیڈرز ہیں، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، اور وہ ذمہ داران ہیں جو کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین۔ بھائی آپ کی چلتی ہے، جو آپ چیف گیسٹ بن کے کسی پروگرام میں جاتے ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں میرے خیال میں کسی ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا ہے، کوئی اس کو شہید بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی ہیرو بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، ایٹ دی سیم ٹائم اس کی برائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ تو بھائی آخر ہم آپ کی کون سی بات پہ بھروسہ کریں؟ کوئی اس کو فحاشی میں مبتلا بیان کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ بھائی شہید اس طرح نہیں ہوتے۔ آپ یہ بتائیے کہ شہادت کس فیلڈ میں ملی ہے؟ کیا وہ صاحب قرآن کی دعوت دیتے ہوئے وہ کام جو نبی نے کیا، وہ کام جو صحابہ نے کیا، وہ کام جو امام حسن حسین نے کیا، وہ کام جو حضرت علی اور ابوبکر عمر عثمان نے کیا، وہ کام کرتے ہوئے اگر شہادت ملی ہے، موت آئی ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں وہ صاحب کا وہ کیسے تھے، کیا ہے، بس سننے میں آ رہا ہے، جس کو دیکھو، جس کے جو زبان پہ آیا وہ باتیں کر رہا ہے، کوئی مرحوم کہہ رہا ہے، کوئی شہید کہہ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے ساتھ جو ہے عمل لوط میں مبتلا تھے وہ۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہو گئے ہیں ہم لوگ؟ مرڈرز پہ مرڈرز ہو رہے ہیں،
सौतेले भाई आपस में एक दूसरे का खून कर रहे हैं। पुलिस ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप मुजरिम को पकड़ते हैं, आप मुजरिम को सज़ा भी देते हैं। भाई कुछ ऐसे प्लान्स बनाइए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाइए कि लोग हर किस्म के गुनाह से बच जाएं, हर किस्म की जो है गैर कानूनी एक्टिविटीज़ से बच जाएं, लोग सिग्नल तक भी ना तोड़ें। वो तरबियत का इंतज़ाम क्यों नहीं है हमारे पास? हम मौत होने से पहले पहले वो मर्डर को क्यों नहीं रोक सकते? क्या वजह है? रोकना तो दूर की बात है, नॉर्मल रहना दूर की बात है, मुझे तो ये सुनने में आ रहा है कि लोग पैसे दे के मर्डर करवा रहे हैं। कितनी ख़तरनाक बात है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने तो खुले अल्फाज में कहा है सूरह माइदा की आयत 32 है मेरे ख्याल में, कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, और एक इंसान की जान बचाना सारे इंसानों की जान बचाने का आपको उसका अजर मिलेगा। मेरे पास काउंसलिंग के लिए ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि लड़कियां लड़के फांसी पर लटक गए हैं। वहाँ से फ़ोन आया है मुझे, मैंने हैंड फ्री रख के फांसी का फंदा खुलवाया है उसका। लोग जहर खाने से पहले मुझे कॉल करते हैं कि भाई मैं बेजार हो गया हूँ, अब ज़िंदगी से जा रहा हूँ, मेरी बीवी ने धोखा दे दिया। लड़की बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे फ़लाँ ने धोखा दे दिया, मैं मरना चाहती हूँ। ये हालत तो अलग है। ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? अल्लाह सुब्हानो ताला तो ये चाहते थे कि आप जिस ख्याल के हैं उसी ख्याल की लड़की से शादी कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, ताकि आपके बच्चों के सामने कोई ऐसा तमाशा ना हो। तो अल्लाह ताला ने क़ानून बनाया कि मुशरिक औरत मुशरिक मर्द के लिए है, मुशरिक मर्द मुशरिक औरत के लिए है। इसी तरह मोमिन मर्द मोमिन औरत के लिए है। लोग मज़हब बदल रहे हैं, कोई हिंदू से मुसलमान हो रहा है, कोई मुसलमान से हिंदू हो रहा है। आपको जो मज़हब इख्तियार करना है कीजिए, पहले अपना मज़हब अपना दीन बदलिए, उसके बाद शादी कीजिए। आप शादी की खातिर बदलने के लिए तैयार हैं, फिर जब कोई नाचाकी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपने शादी भी तोड़ दी, मज़हब भी तोड़ दिया। ऐसे मत कीजिए, और दुनिया के सामने ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मज़हब पसंद आता है, खामोशी के साथ उसको फॉलो कीजिए। मरेंगे, क़यामत होगी, अल्लाह के सामने पेश होंगे तो सबका हिसाब किताब हो जाएगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो एक धूल के तिनके के बराबर अच्छाई करेगा उसका बदला उसको मिलेगा, जो बुराई करेगा उसको बुरा मिलेगा। अब आपकी ज़िंदगी के 3 सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस का ख्याल रखिए। एक आपकी सोच है, उसका दूसरा हिस्सा आपका दिल का मानना है, एक आपके अक़वाल है, आप जो बातें मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, ये आपका दूसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन आपकी अमाल है, एक्टिविटी है, आपकी बॉडी के मूवमेंट्स हैं। उसमें आप कुछ काम खुद करते हैं, कुछ किसी को बोल के करवाते हैं कि भाई मुझे पानी दे दो। ये 3 सब्जेक्ट्स को याद रखिए, और इसका हिसाब होना है मेरे भाई। मीडिया वालों से भी हिसाब होना है, पुलिस वालों से भी हिसाब होना है, हमारे लीडर से भी हिसाब होना है, हमारे बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों से भी हिसाब होना है, हमारे लेक्चरर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे बड़े लोग, हमारे वकला। हाँ, वकीलों को भूल गया मैं। हमारे वकील साहब बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप झूठे केस मत लीजिए प्लीज़। आप किसी मुजरिम का साथ मत दीजिए, वो मुजरिम से दोस्ती करके उसको बचाइए जहन्नम की आग से, उसको समझाइए। क्या आप लोगों को मौत का बिल्कुल यकीन नहीं है? मेरे भाई, पलक झपकने की देर है, पलक झपकने की। यूं बुनी है रगें जिस्म की, ये जितनी रगें और नसें हैं ना, यूं बुनी हैं रगें जिस्म की, या ज़िंदगी की कह लीजिए। एक नस ठस से मस और बस। अल्लाह ताला ने एक नस बंद कर दी ना आपकी, तो बड़े से बड़े आप बहुत बड़े लीडर होंगे, एमएलए होंगे, एमएलसी होंगे, आप काउंसलर होंगे, आप चीफ मिनिस्टर होंगे, आप प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप कोई भी होम मिनिस्टर होंगे, XYZ। आप बड़े वकील होंगे, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे, DIG होंगे, आप कमांडर एंड चीफ ऑफ आर्मी होंगे, एक मामूली पंचर बनाने वाले होंगे आप, एक सीधे साधे भोले भाले एक ताजिर होंगे, आप फुटपाथ पे कारोबार कर रहे होंगे, आप कुछ भी कर रहे होंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई काम अच्छा बुरा होता है, और कोई काम के अंदर अच्छाई या बुराई होती है। तो मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अल्लाह ताला से ये इल्तिजा है कि अपनी ज़ुबान से निकालते वक्त हमारे अंदर वो तमीज़, वो तहज़ीब, वो एहसास पैदा हो। और मेरे भाई, कुरान की जितनी मैंने तालीम हासिल की है
جو بھی قرآن کی دعوت کا کام کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، جو کچھ پڑھتا ہوں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے آکسیجن ہے، گریوٹی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، الیکٹریسٹی ہے، پانی ہے، اسی طرح قرآن بھی سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مسلمانوں میں پیدا کیا ہے تو آپ وہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے کہ اب تو کوئی رسول آنے والا ہے نہیں، لہٰذا یہ کتاب ہم کو پہنچانا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، اگر کوئی کہتا ہے مہدی ہوں، آپ اس کو بولنے دیجئے، اس کی طرف دھیان مت دیجئے۔ ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں آئے، قرآن جلانے والے بھی آئے، کھندلنے والے بھی آئے، قرآن پہ جو ہے غلاظت کرنے والے بھی آئے، قرآن کو پھاڑنے والے بھی آئے، بہت لوگ آئے۔ ارے نبی کو زندگی میں تکلیف دینے والے آ گئے، آپ ذرا سوچئے نا۔ نبی کی بیوی پہ الزام لگانے والے اس وقت بھی موجود تھے۔ کتوں کے لیے لڑیں گے آپ؟ کتوں کے بارے میں اپنا ٹائم خراب کریں گے؟ آپ کو آپ کے رب نے، آپ کے پروردگار نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ کریے۔ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اس پورے کمرے کو سجا کے دکھاؤ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس دنیا کو سجا کے دکھاؤ۔ سجاوٹ میں اچھی چیزیں بھی ہیں جو نظر میں آتی ہیں، وہ باتیں بھی ہیں جو سنائی دیتی ہیں، وہ کھانے بھی ہیں جو ٹیسٹ دیتے ہیں، وہ کام بھی ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، سہولت فراہم کرتے ہیں۔ کسی نے الیکٹریسٹی نکالی، کسی نے ہوائی جہاز نکالا، کسی نے گھڑی نکالی، رات دن ریسرچ ہو رہی ہے، میڈیا ترقی کر رہا ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز ترقی کر رہے ہیں، میڈیکل سائنسز ترقی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ اسپیشلی حیدرآباد کہاں کھڑا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس آئی ٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے بھائی پلیز امن قائم کیجئے، امن قائم۔ آج پاکستان کا کیا حال ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اسلام کے نام پہ انہوں نے کنٹری بنائی اور ستیہ-ناسا ہو گیا۔ پھر ایک بار میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اپنا خیال رکھیے پلیز۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔